ایسے نہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا کہ جو سپاہ صحابہ ہے ہماری یہ جماعت ہے، اس جماعت کا مشن کیا ہے؟ اور مشن کا جو ہے وہ اتنا واضح ہو چکا ہے، جیسے صبح کو سورج طلوع ہونے کے بعد پوری دنیا کو نظر آ جاتا ہے، ایسے ہی ہماری جماعت کا مشن خاص جو ہے وہ پوری دنیا کو نظر آ چکا ہے۔ یقیناً ظاہری طور پر ہمارا نام ہے سپاہ صحابہ، جی ہم صحابہ کرام کے سپاہی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ یہ کیوں کہلانا پڑا ہمیں؟ اس لیے اس ملک سمیت باہر کی دنیا میں بہت ساری جگہوں کے اوپر حضرات صحابہ کرام پر تبرہ، تنقید، اعتراضات ایک طبقہ کر رہا تھا۔ اس جماعت پر، جس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا، جس جماعت کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارتیں سنا دیں، ان کے ایمان کے اوپر بحثیں ہوئیں، ان کے حسب نسب کے اوپر بحثیں ہو رہی تھی، تو ضروری بات تھی کوئی جواب دینے والا بھی سامنے بالکل آئے۔ اگر جواب کوئی بھی نہ دیتا اور خاموشی ہو جاتی تو آنے والی نسلیں، وہ جب ان کے سامنے یہ باتیں آنی تھیں، انہوں نے اس طبقے کی بات کو تسلیم کر لینا تھا، یہ کہہ کر کے کہ اگر کوئی اہل حق ہوتے اور ان سے محبت کرنے والے ہوتے وہ ان کا دفاع بھی کرتے اور ان کا رد بھی کرتے۔ اس لیے ضروری تھا مولانا حق نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جماعت بنائی، اور بنا کر کے انہوں نے اعلان یہ کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی حضرات صحابہ کرام کو لاوارث نہ سمجھے، میں ان کا وارث بن کر کے آ گیا ہوں۔ صفائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ تھانے کے صفائی ہوا کرتے ہیں، فوج کے بھی صفائی ہوا کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جرائم پیشہ لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ جہاں کوئی جرائم پیشہ نظر آ جائے، جرم کرتا ہوا نظر آ جائے، تو صفائی کا کام ہے اس کی گرفت کرے اور گرفت کر کے اس کو قانون کے ذریعے سے عبرت کا نشان بنا دے۔ میں نے لکھا مولا علی اور مولا ابو بکر، تو لوگوں نے نیچے اتنی گالیاں کی۔ لیکن ایسے الفاظ جو عوام میں نہ ہوں، معروف نہ ہوں، اس سے احتیاطی اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے یہ کیوں لکھا، نہ سب کو اس کے مفہوم کا پتہ ہے۔ اس لیے جب امیر المومنین خلیفہ بلا فصل خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اللہ کے نبی کے الفاظ سے بہتر الفاظ تو کسی کے نہیں ہو سکتے، افضل البشری بعد الانبیاء، یہ جس کو کہہ دیا، مراد رسول جس کو کہہ دیا، حیا اور وفا کے اللہ کے نبی نے جس کو یہ الفاظ سے خطاب کیا، اسد اللہ الغالب جس کو کہہ دیا، اس سے بڑے الفاظ اور کیا ہو سکتے ہیں؟ وہی الفاظ کافی۔ بہتر ہے، بہت شکریہ جی، اللہ آپ کے علم میں عمل میں برکت دے، اللہ آپ کو خوش آپ کا رکھے۔ شکریہ۔